میں نے تنظیم کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی ہیں، مگر دو باتیں مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکی۔ ایک ڈاکٹر تنویر کا سراغ نہیں مل سکا اور دوسرے تنظیم کے چیف کی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ میں نے اس تنظیم کے کئی اہم افراد کو قتل کیا ہے، اپنے پیچھے لہو کی ایک لکیر چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس مذموم تنظیم کو امریکہ کی کوئی اہم شخصیت چلا رہی ہے۔ اگر تم اپنے مشن میں کامیاب نہ رہے تو پھر اس تنظیم کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تنظیم کو چلانے والا شخص اتنا کامیاب جا رہا ہے کہ اس کے زوال کے کوئی امکانات نہیں۔ جب تک یہ شخص بے نقاب نہیں ہو جاتا، تنظیم ختم نہیں ہو سکتی۔ میں ویلمر کی تائید کرتا ہوں، تمہیں اس مشن پر ضرور جانا چاہیے، لیکن میں تمہیں اپنے تجربات، اپنی معلومات اور اپنی تگدو کی روشنی دے کر وہاں بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں مختصراً سب کچھ بتا رہا ہوں، تم نقشہ جات کا مطالعہ بھی کر لو۔ تم یہ سب کچھ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، یہ سب کچھ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ ویسے میں اس کا انتظام کر کے آیا ہوں کہ امریکہ میں ان نقشہ جات اور ان تصویروں کی کاپیاں میرے آدمیوں کے ذریعے تمہیں مل جائیں گی۔ وہ بولے جا رہا تھا اور میں سب کچھ ذہن نشین کرتے ہوئے اس شخص کے متعلق سوچے جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی کی کھنک اور اس کی باتوں میں سچ کا گہرا تاثر مجھے تسخیر کیے جا رہا تھا۔ اس نے ایک ایک نقشے اور ایک ایک تصویر کے متعلق مجھے تفصیل سے بتایا۔ وہ بلا شبہ تنظیم کے متعلق بہت حیرت انگیز معلومات رکھتا تھا۔ اس کی باتیں کسی بھی انسانیت نواز اور قانون پسند انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھی۔ ویلمر یقیناً مجھے یہ سب باتیں بتانے سے قاصر تھا۔ کارلس نے مجھ پر زور دیا کہ میں ٹیلی فون پر ویلمر سے کہوں کہ وہ میری ممی عائشہ اور وکی کو پاکستان بھیج دے۔ اس نے مجھے ویلمر کا ٹرانسمیٹر اپنے پاس رکھنے سے بھی منع کر دیا اور اپنے مہیا کردہ نقشوں اور معلومات کو فقط ذہن نشین کرنے کو کہا۔ اس نے مجھے ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنے سے سختی سے منع کر دیا تاکہ کسی بھی صورت میں میری اصلیت بے نقاب نہ ہو سکے۔ اس نے مجھے لندن میں ویلمر کا ٹیلی فون نمبر بھی دیا اور کہا کہ میں ویلمر کو بتا دوں کہ میں نے مسلط کے تحت ٹرانسمیٹر کو اپنے سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اس نے میری ہمت بندائی اور ڈاکٹر تنویر کا سراغ لگانے کے لیے مجھے خاص طور پر ہدایت کی۔ رہنمائی کے لیے اس نے میرے آگے ایک وسیع دائرہ عمل کھینچ دیا اور اس دائرے کو سرخ لکیروں سے پاٹ دیا۔ یہ لکیریں خطرات کی لکیریں تھیں اور ان کی سرخی میرے خون کا رنگ تھا۔ کیا آپ ویلمر سے ملنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ وہ شخص نیت کا ٹھیک ہے، لیکن اگر ہماری ملاقات کا انتظام تم نے کروایا تو وہ تم سے بدظن ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ممی کے اور عائشہ کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ویلمر تم سے کسی بات پر بدظن ہو جائے۔ آپ نے مجھے جین کے متعلق کچھ نہیں بتایا، وہ اب کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، مگر پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہو گئی ہے۔ جس روز تم نے اسے لیور ہسپتال میں پہنچایا تھا، اسے کیا ہوا تھا؟ جب کارلس نے یہ سوال کیا تو مجھے اس کے سوال پر شدید حیرت ہوئی۔ میرے ذہن میں ایک بار پھر شک لہرایا کہ میرے سامنے کھڑا شخص کوئی دوسرا نہیں، خود عبدالجبار ہے، وہ جو میرا باپ ہے، میرا باپ جس نے آج تک مجھے سینے سے نہیں لگایا تھا، جو میرے جنم لینے سے پہلے ہی میری ماں کی دنیا سے نکل چکا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی اور میں نے اسے ہسپتال داخل کرا دیا تھا۔ میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، اور پھر پولیس نے تمہیں پکڑنے کے لیے ہسپتال کے کوریڈور میں تمہاری دوڑ لگوا دی۔ اس نے ایک کہکہا مار کر کہا اور میں حیرت بھری نظروں سے اس عجیب و غریب شخص کو دیکھنے لگا۔ مجھے اور کرسٹوف کو آپ کے اغوا کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اغوا کے ناممکن ہونے کی صورت میں ہمیں آپ کو قتل کر دینے کا بھی پروگرام ملا تھا۔ ہم اس مہم میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس صورت میں تنظیم میں میرے شامل رہنے کے امکانات کیا ہیں؟ بہت زیادہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی کو اغوا کر کے علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ تم دونوں میں سے ایک اپنے اغوا کنندگان پر غالب بھی آ سکتا ہے۔ فرض کرو تمہیں مجھ پر وار کر کے نکل جانے کا موقع مل جاتا ہے، تم مجھے بے ہوش کر کے اغوا بھی کر سکتے ہو۔ میرے پاس تنظیم کے متعلق نقشہ جات اور تصاویر موجود ہیں۔ ان سب چیزوں سمیت مجھے ان کے سپرد کرو گے تو اس تنظیم میں تمہارا مقام ایک دم بہت نمایاں ہو جائے گا۔ ہیرالڈ اور پیٹرسن جیسے لوگ تمہارے احکامات کی تعمیل کے لیے مخصوص ہوں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سیدھی سی بات ہے، تم مجھے اپنے ساتھ بے ہوش کر کے لے جاؤ، باندھ کر لے جاؤ، میں تیار ہوں۔ ساتھ ہی تم تنظیم کے متعلق جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی لے جاؤ گے، تو وہ تمہیں تنظیم کے لیے انتہائی اہم خیال نہیں کریں گے کیا؟ لیکن میں آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کر تنظیم کے حوالے نہیں کر سکتا، پھر تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بولا، میں چاہتا ہوں تم اپنے مقصد میں کامیاب رہو۔ تنظیم کے لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس کی بالکل پرواہ مت کرو۔ ناکام کیوں؟ بھائی میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم مجھے باندھ کر لے جانا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے چونک کر کہا، ہیرالڈ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، وہ آپ کو امریکہ بھجوا دے گا، آپ بھی ڈاکٹر تنویر کی طرح گم ہو جائیں گے۔ تم میری فکر نہ کرو، یہ لوگ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں بہر صورت یہاں سے فرار ہو جاؤں گا، لیکن تم اپنی منزل کی راہیں گم نہ کرو۔ اس شخص نے بڑی تگدو کے بعد مجھے آمادہ کر ہی لیا۔ یہ شخص اپنی ضد کا بہت پکا معلوم ہوتا تھا۔
رات ابھی نہیں بیگی تھی کہ میں ہیرالڈ کے پاس جا پہنچا۔ کرسٹوف وہاں پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کا بہت برا حال تھا۔ جگہ جگہ اس کا پورا جسم پٹیوں سے جگڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی مجھے اسٹین گنوں سے کور کر لیا گیا۔ یہ صورتحال میرے لیے خلاف توقع تھی۔ کمرہ نمبر 66 میں موجود شخص کون تھا؟ اس کو تم نے ہمارے پروگرام کی پیشگی اطلاع کیوں دی؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے پیشگی اطلاع کیسے دے سکتا تھا جبکہ خود مجھے بھی پروگرام کے بارے میں پہلے سے کوئی اطلاع نہیں تھی؟ کیا مجھے کرسٹوف نے پہلے سے پروگرام بتایا ہوا تھا؟ پھر اس کو ہمارے پروگرام کا کیسے پتا چلا؟ یہ سوال آپ کو میری بجائے کرسٹوف سے پوچھنا چاہیے تھا، اور اگر کرسٹوف سے آپ پوچھنا نہیں چاہتے تو جس ویگن میں میں ابھی پہنچا ہوں اس میں وہ شخص بے ہوش پڑا ہے۔ جب ہوش میں آئے تو اس سے پوچھ لیجئے گا۔ کیا کہا؟ کیا تم اسے اغوا کر کے لے آئے ہو؟ ہیرالڈ کے چہرے پر شدید حیرت تھی اور اس کے لہجے میں خوشی اور استعجاب کے ملے جلے تاثرات حویدہ تھے۔ مشین گنوں کا رخ تبدیل ہو چکا تھا اور اب سب لوگ تصویر حیرت بنے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی ہاں، میں اسے زندہ پکڑ کر لے آیا ہوں، مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ انہوں نے مجھے اور کرسٹوف کو اغوا کر لیا تھا۔ کرسٹوف کے ساتھ کیا بیتی مجھے معلوم نہیں، مگر میرے سر کی پشت پر ریوالور کے دستے سے جو گومڑ اس شخص نے اجاگر کیا تھا، موقع ملنے پر میں نے یہی گومڑ خود اس کے سر کی پشت پر بنا دیا اور اس کے دوسرے 2 ساتھیوں کو بے ہوش کر کے اسے ہمراہ لے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں صرف اس اکیلے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مجھے امریکہ سے اطلاع ملی ہے کہ اس شخص کے پاس تنظیم کے تمام خفیہ اڈوں کے نقشے اور تمام اہم شخصیات کی تصاویر ہیں۔ یہ ہوش میں آئے تو سب سے پہلے اسے ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ ہیرالڈ نے کرسٹوف اور اپنے دیگر ساتھیوں سمیت پورچ میں کھڑی ویگن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کرسٹوف نے اسے دیکھتے ہی نعرہ لگایا، یہی وہ مطلوبہ شخص ہے جس کو اغوا کر کے لانے کی ذمہ داری مجھے اور توقیر کو سونپی گئی تھی۔ اس کا میک اپ چیک ہو جانا چاہیے، جوزف نے مشورہ دیا، جس پر ہیرالڈ نے کسی شیل نامی آدمی کو بلانے کے لیے کہا۔ شیل کے آنے پر ہیرالڈ نے اسے کارلس کا میک اپ چیک کرنے کو کہا۔ شیل کافی دیر تک اپنی ماہرانہ نگاہوں اور انگلیوں سے چہرے کو ٹٹولتا رہا اور پھر اس بات کی تصدیق کر دی کہ کارلس کا یہ چہرہ اس کا اصلی چہرہ ہے۔ ہیرالڈ نے کارلس کو جوزف اور کرسٹوف کے ہمراہ بھیج دیا تاکہ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں، اور خود ویگن کی تلاشی لینے لگا۔ ویگن کے اگلے حصے میں پڑا ہوا بریف کیس میری موجودگی میں کھولا گیا۔ اس میں تنظیم کے مختلف ٹھکانوں کے نقشے، تصاویر، اسلحہ، جعلی پاسپورٹ اور چہرے پر چڑھانے کے لیے مختلف خول موجود تھے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں مسٹر توقیر، تم کو عنقریب فرانس روانہ کر دیا جائے گا۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم بدستور سٹی ہوٹل میں جا کر ٹھہر سکتے ہو۔ میں ایک ڈرائیور کو تمہیں ہوٹل تک چھوڑنے کے لیے تمہارے ساتھ بھیج سکتا ہوں، ہیرالڈ نے کہا اور ایک آدمی کی میرے ساتھ ڈیوٹی لگا دی۔ سٹی ہوٹل میں رات کو ویلمر آ گیا تھا، سراپا سوال بنا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے بہت سے سوالات کیے۔ سب سے زیادہ زور وہ اس بات پر دے رہا تھا کہ کارلس نامی شخص کو ٹرانسمیٹر کا کیسے پتا چلا، لیکن اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کارلس کے بیچ میں ٹپک پڑنے سے وہ بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کے استفسار پر اسے کارلس کا حلیہ بتایا تو وہ چونک پڑا۔ میں نے کارلس کے حلیے پر اس کے چونک جانے کے بارے میں کوئی استفسار نہیں کیا اور نہ اس نے اس سلسلے میں مجھے کچھ بتایا۔ کافی دیر بعد وہ اس بات پر رضامند ہو گیا کہ ٹرانسمیٹر کو مجھ سے علیحدہ ہی رکھا جائے، لیکن وہ اس بات پر رضامند نہ ہوا کہ وہ ممی اور عائشہ کو میرے کامیاب امریکہ پہنچنے سے پہلے پاکستان روانہ کرے گا۔ وہ کافی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور پھر مجھے مختلف ہدایات دینے کے بعد چلا گیا۔ اس نے لندن میں رابطہ کے لیے مجھے اپنا وہی ٹیلی فون نمبر بتایا جو اس سے قبل کارلس مجھے بتا چکا تھا۔ ویلمر کے جانے کے بعد جب میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے لگا تو یک لخت مجھے چمڑے کا وہ لفافہ نظر آ گیا جو ابھی تک میری بیلٹ کی اندرونی سمت اٹکا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، چٹخنی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے شدید تجسس کے ساتھ لفافے کے ٹانکوں کو ادھیڑ دیا اور اس کے اندر سے ایک مومی کاغذ برآمد ہوا جس میں انگریزی میں ایک تحریر لکھی تھی۔ جو میں اس تحریر کو پڑھ رہا تھا، زمین میرے پاؤں سے نکلتی جا رہی تھی اور دل پوری شدت سے دھڑکتا جا رہا تھا۔ یہ کسی شخص کے نام ڈاکٹر ٹی کا پیغام تھا۔ پیغام انگریزی زبان میں ٹائپ شدہ تھا۔ مکمل متن کچھ یوں تھا: مجھے تمہاری یہاں آمد کی اطلاع ملی۔ میرے لیے یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ میں تمہیں نہ صرف ابھی تک یاد ہوں بلکہ تم نے 18-19 سال گزر جانے کے بعد ابھی میری تلاش نہیں چھوڑی۔ تم میری خوشی کا تصور نہیں کر سکتے جو مجھے اس خبر سے ہوئی کہ تم میرے پیچھے آئے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم نے مجھے تلاش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تم شاید امریکہ سے واپس جا چکے ہو، مگر یہ لوگ ابھی تک تمہارے ہاتھوں لگنے والے زخم کو چاٹ رہے ہیں۔ تم حیران ہوگے کہ صحیح بسیار کے باوجود تم مجھ تک کیوں نہیں پہنچ سکے۔
तुम मुझ तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें तंजीम के किसी अंदर के आदमी की मदद दरकार होगी, कोई ऐसा फर्द जो तंजीम का इंतहाई मोतबर रुकन हो। ये लड़की जिसके हाथों मेरा ये मकतूब तुम तक पहुंच गया, तुम समझ लेना कि इसे तुम तक पहुंचाने वाले हाथों ने लहू और आग का तूफान उबूर करके तुम तक रसाई हासिल की होगी। मैं अमेरिका में ज़ेरे ज़मीन बनी हुई एक लेबॉर्ट्री में मेरे अलावा कुछ और लोग भी जिंदा दरगोर हैं और हम यहाँ इंसानियत के कत्ल का सामान तैयार कर रहे हैं। मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इस कब्र में से निकल सकूंगा, मगर इसे इत्तफाक ही कह लीजिए कि तुम्हारे हाथों होने वाली कत्लो गारत के नतीजे में हमारे निगरान अमले में जो तब्दीलियां हुई हैं उनमें एक फर्द ऐसा भी लेबॉर्ट्री में आ गया है जिन्हें अपने फराइज के सिलसिले में बाहर की दुनिया से भी राब्ता रखना पड़ता है, और यही फर्द मेरा गम गुसार बन गया है। मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि मेरा पैगाम तुम तक पहुंच जाएगा। इस यकीन दहानी के लिए ये तहरीर तुम्हारे नाम मेरी तरफ से भेजी जा रही है। इस तहरीर में एक इशारा मौजूद है, बंदा खुदा, मेरा पैगाम मिलने के बाद तुम्हारा मेरी तलाश के सफर पर दोबारा निकलना जरूर होगा। थक चुका हूँ और अब मेरी शदीद आरज़ू है कि मैं इस लेबॉर्ट्री से निकल जाऊँ। 18 साल बाद तुम मेरे पीछे पहुँचे हो तो उम्मीद की किरण रोशन हो गई है। मुझे जेन बहुत याद आती रही है। अगर वो जिंदा है और इसका तुम्हारे साथ राब्ता मौजूद हो तो उसे बताना कि मैंने अपनी तन्हाइयों को सिर्फ और सिर्फ उसी की यादों से रोशन रखा है। मुझे याद है सेहरा तुमने भी सजा लिया था। मुमकिन है तुम अज़दवाजी जिंदगी की मुसरतों से हमकिनार रहे हो। अगर जेन के वतन से कोई मेरा बच्चा पैदा हुआ हो तो वो अब यकीनन जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा होगा। मुमकिन है खुद तुम्हारे बच्चे भी जवान हो रहे हों। मेरा जी चाहता है कि मैं इस कब्र में से निकलकर अपने इस वतन में पहुंच जाऊं जिसके हुसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने लातादाद कुर्बानियां दी थी। खुद मेरे वालिदैन का लहू इस वतन की तश्कील और तामीर के ईंट गारे में सर्फ हो गया था। तुम जब दोबारा अमेरिका पहुंचोगे कुछ लोग मुझ तक तुम्हारी रहनुमाई के लिए तुम्हारे मुंतजिर होंगे। मेरा ये पैगाम पहुंचाने वाली लड़की तुम्हें उनसे मिलाएगी, और अगर किसी वजह से ये लड़की जिंदगी के पुरपेच रास्तों में खो गई और पैगाम तुम तक पहुंच गया तो भी अब की बार तुम्हारे साथ इंतजार करूंगा मेरे दोस्त। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हारा डॉक्टर टी। मैंने इस तहरीर को बार बार पढ़ा, हत्ता कि ये तहरीर मुझे जुबानी याद हो गई। इस पैगाम को पढ़कर मैं सोच रहा था कि ये पैगाम किसके नाम है। क्या ये पैगाम कार्लस के नाम था? कार्लस ने दावा किया था कि उसने अमेरिका में डॉक्टर तनवीर को तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसे तलाश करने में नाकाम रहा है। डॉक्टर टी यकीनन डॉक्टर तनवीर ही था। अब्दुल जब्बार तो शायद अमेरिका नहीं गया था। जो शख्स डॉक्टर तनवीर को तलाश करके आया था वो तो कार्लस था, अब्दुल जब्बार की तंजीम का कोई सरकर्दा रुकन। जब मैं अपने जहन में अब्दुल जब्बार और कार्लस का मवाजना कर रहा था, मेरे जहन में ये ख्याल गिरा पकड़ रहा था, कार्लस के नाम से मेरे हाथों खुद को तंजीम के हवाले करने वाला शख्स कोई दूसरा नहीं, खुद अब्दुल जब्बार था। अब्दुल जब्बार जो डॉक्टर तनवीर का दोस्त था और मेरा बाप भी। हाँ, मेरा बाप वही था। इस बात में अब कोई शुबा नहीं रह गया था कि मैं अब्दुल जब्बार का बेटा था। जूं मैं इस तहरीर को पढ़ रहा था, इसके मफहूम को समझ रहा था, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तमाम सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह हो गई थी। क्या मैं कार्लस या अब्दुल जब्बार को तंजीम के चुंगल से छुड़ाने की कोशिश करूं, या कार्लस की हिदायत के मुताबिक अमेरिका में जाकर खुद डॉक्टर तनवीर की तलाश करूं? मैं इस पैगाम को पढ़ लेने के बाद अब इस गुस्से में मुब्तला था कि जब मैं कार्लस के मुतालिक सोच रहा था तो मुझे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। शायद कार्लस को तंजीम के स्पुर्द करके मेरा तंजीम की आंख का तारा बनने का फैसला दुरुस्त नहीं था। कौन जाने अनजाने में मैं खुद अपने ही बाप को दरिंदों के स्पुर्द कराया था। अगर वो कोई दूसरा भी था तो भी वो एक अच्छा इंसान था, मेरा बदख्वाह नहीं था, और अब हेराल्ड उसे किसी अंधी कोठड़ी में बंद कर चुका होगा। कार्लस से मिलना अब इसलिए भी बेकार होता कि लूसी नाम की जिस लड़की के जरिए उसे डॉक्टर तनवीर तक पहुंचना था वो शायद अब जिंदा नहीं थी। तो क्या मैं इस पैगाम को विल्मर के स्पुर्द कर दूं? अगरचे उसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे अपना जर्मनी का फोन नंबर दिया था, लेकिन वो इस रुके का क्या करेगा? विल्मर के नजदीक डॉक्टर तनवीर की क्या अहमियत होगी, लेकिन मैं इस रुके को अपने पास भी तो नहीं रख सकता था। अगर ये रुका मेरे हाथ से या मेरे हवाले से किसी वक्त भी तंजीम के हाथ लगा तो ये यकीनन मेरा मौत का संदेशा साबित होगा। मेरी आंखों के सामने जेन का मलाल से भरपूर और पजमुर्दा चेहरा घूमने लगा। उसके लिए डॉक्टर तनवीर के जज्बात में हलचल मचा दी थी, और मैं दिल ही दिल में ये अज़्म कर रहा था कि मुझे ये पैगाम आगे बढ़ाने की बजाय खुद ही डॉक्टर तनवीर तक पहुंचने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। जब मैं लूसी के बारे में सोच रहा था, दफातन मेरे जहन में एक जमाका सा हुआ। शायद बोन नाइट क्लब वाली लड़की अभी जिंदा हो। हर चन के उसकी चीख इंतहाई दिलदोज थी, और कातिल के कपड़ों का रंग खून से सुर्ख हो रहा था, और इन हालात में उसके जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम थे। ताहम ये इम्कानात थे जरूर।
میں نے اس کے زندہ بچ رہنے کے امکانات کو پیش نظر رکھ کر اس بات کی تصدیق کے لیے بونڈ سے شائع ہونے والے اخبارات دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگر لوسی زندہ تھی تو یقیناً کسی ہسپتال میں ہوگی۔ قاتلانہ حملے کا چونکہ فوراً پتہ چل گیا تھا، اس لیے اسے بروقت طبی امداد مل چکی ہوگی۔ میں خود بون نائٹ کلب میں جا کر صحیح صورتحال معلوم نہیں کر سکتا تھا، اور میرا وہاں جانا خود ہی موت کے منہ میں پہنچ جانے کے مترادف ہوتا۔